وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، اتنی خوبصورت کہ آئینہ بھی خود کو دیکھنا بھول جائے۔ اس کا نام تھا الینا۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، فریب تھا۔ اس کے ہونٹوں پر محبت نہیں، وہ کھیلتی تھی دلوں سے، بناتی تھی وعدے، توڑتی تھی پیمان۔ شہر باسیلا اپنی رنگین شاموں اور جواں دلوں کی داستانوں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں کی گلیاں صرف پتھر اور مٹی کی نہیں بلکہ حسرتوں اور تمناؤں کی خوشبو سے لبریز تھیں، اور انہی گلیوں میں ایک نام سب کی زبان پر تھا: الینا۔ الینا صرف ایک لڑکی نہ تھی، وہ ایک خواب تھی جس کی ہنسی چمن کو بہار دیتی، جس کی چال سے آئینے بھی شرما جاتے، اور جس کی نگاہوں میں ایسا سحر تھا کہ آ کے لوگ بھی دیوانے ہو جاتے۔ اس کی عمر بمشکل 20 برس تھی، مگر اس کی چالاکی اور دنیا بینی نے اسے گویا 40 سالہ عورتوں کے برابر کر دیا تھا۔ الینا بازار کی نہیں تھی، مگر بازار اس کے گرد گھومتا تھا۔ وہ ایک رئیس کی بیٹی تھی، مگر اس کے شوق، اس کی سنگت، اس کی محفلیں سب ایسے لوگوں سے تھیں جنہیں دنیا دل بہلانے والے اور دل جلانے والے کہا کرتی تھی۔ ہر روز اس کا لباس نیا ہوتا، زرق برق بدن سے چمٹا ہوا، جیسے وہ خود کو دنیا کے سامنے کھول دینا چاہتی ہو۔ اس کے کمرے میں 3 آئینے تھے، ایک سامنے، ایک بائیں اور ایک دائیں۔ وہ روز ان آئینوں کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتی، ہنستی اور کہتی: الینا، تم جیسی کوئی نہیں، یہ مرد تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ حسن صرف چہرے میں نہیں، چال میں، باتوں میں، خاموشی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ خاموش ہو کر بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اسے خط بھیجتا، تحفہ بھی دیتا یا اس کی راہ میں پھول بچھاتا۔ وہ سب کو ہنسی میں ٹال دیتی، کبھی کبھی کسی سے بات کر لیتی، کبھی کسی کے ساتھ باغوں میں چہل قدمی کر لیتی، اور کسی کو صرف امید دے کر چھوڑ دیتی۔ اس کا کھیل یہی تھا، محبت کا وعدہ دینا مگر پورا نہ کرنا۔ الینا کے لیے یہ سب صرف ایک کھیل تھا۔ محبت، عشق، وفاداری سب اس کے لیے محض الفاظ تھے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں سے کہتی: اگر مرد دل دیتے ہیں تو میں کیا کروں، سنبھال کر رکھوں، میرا دل تو میرے آئینے کے پاس گروی رکھا ہے۔ شہر کے بڑے رئیس، کاتب، تاجر اور یہاں تک کہ کچھ علماء زادے بھی اس کے عاشق ہو چکے تھے، لیکن وہ کسی کی نہ ہوئی۔ اس کے دروازے پر محبت دستک تو دیتی تھی، مگر وہ کبھی کھولتی نہ تھی، بس سن کر مسکرا دیتی اور آئینے کی طرف دیکھ کر کہتی: کاش یہ مرد میرے جیسے ہوتے، خوبصورت، سمجھدار اور بے نیاز۔ مگر الینا نہیں جانتی تھی کہ یہ کھیل جس میں وہ سب کو ہرا رہی ہے، ایک دن اسے خود کو ہرانا پڑے گا۔ الینا اب ایک ایسا نام بن چکی تھی جسے سن کر نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور دلوں میں خواب بننے لگتے۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی جنبش، اس کی آدھی باتیں اور ادھوری خاموشیاں سب کسی جادو کی طرح کام کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیسے نظریں موڑ کر دل چرایا جا سکتا ہے، کیسے خاموش رہ کر کسی کے ارادے باندھے جا سکتے ہیں۔ اب وہ 1، 2 یا 3 نہیں، کئی مردوں کے دلوں کی مالکن بن چکی تھی۔ کچھ امیر زادے، کچھ نیک چلن، کچھ شاعر، کچھ سپاہی، ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں اس کا دیوانہ تھا۔ وہ ان سب کو الگ الگ وعدے دیتی، ہر ایک کے ساتھ الگ لہجہ اختیار کرتی۔ کوئی اسے ماہ کامل کہتا، کوئی دل ربا الینا۔ وہ ہر لقب پر مسکراتی، مگر جانتی تھی کہ سچائی ان القاب کی چمک سے کہیں دور ہے۔ یہ وہ دور تھا جب الینا کو اپنے حسن، اپنی باتوں اور اپنی چالاکی پر کامل بھروسہ ہو چلا تھا۔ اس نے دلوں کو صرف کھیل سمجھ لیا تھا۔ ایک ملاقات ختم ہونے سے پہلے وہ اگلی کے بارے میں سوچتی، ایک خط سیاہ ہونے سے پہلے دوسرا محبت نامہ کسی اور کے لیے لکھ دیا جاتا۔ ان مردوں میں ایک ایسا بھی تھا جو ہر روز دروازے کے اس پار آ کر کھڑا ہوتا مگر اندر نہ آتا۔ وہ بس ایک جھلک کو ترستا اور واپس چلا جاتا۔ اس کا نام فخر تھا، اور وہ الینا سے نہ کسی وعدے کا طالب تھا، نہ ہی کسی جسمانی تقرب کا خواہش مند۔ وہ بس اسے دیکھتا تھا، دور سے، خاموشی سے۔ الینا نے کئی بار اپنی سہیلیوں سے ہنستے ہوئے کہا: یہ بھی کوئی عاشق ہے؟ نہ خط، نہ شعر، نہ تحفہ، صرف دیوار کے سائے میں آ کر بیٹھنے والا، کیسا بے وقوف ہے۔ اور یوں الینا، جس کا دل اب سختی اور غرور سے لبریز ہو چکا تھا، اپنی ہر چال میں کامیاب نظر آتی تھی۔ اس کی محفلیں، اس کی مسکراہٹیں، اس کے لب و لہجے کے رنگ سب بڑھتے جا رہے تھے۔
لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ انسان کی یہ بے لگام خواہش، یہ تسلسل محبت کا کھیل ایک دن خود اس کے ہی قدموں سے لپٹ کر رونا شروع کر دے گا۔ علینا کی راتیں اب کہکہوں سے لبریز اور دن ستائش کے جملوں سے معطر ہوا کرتے تھے۔ خواب جیسے لمحات تھے جو بیداری میں بسر ہو رہے تھے۔ ہر سو تعریفیں، تحفے، محبت کے دعوے اور حسین وعدے، سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ وہ سمجھتی تھی یہ سب کچھ ہمیشہ قائم رہے گا، جیسے وقت اس کی مرضی سے رک چکا ہو۔ مگر وقت کبھی رکتا نہیں، وہ چپکے سے رنگ بدلتا ہے۔ ایک شام جب سورج محل کی چوٹیوں پر آخری بار اپنی نارنجی کرنیں پھیلا رہا تھا، علینا حسب معمول اپنے باغیچے کی سیر کو نکلی۔ اس کے ساتھ 2 خادمائیں اور ایک سازندہ بھی تھا جو نرمی سے ساز چھیڑ رہا تھا۔ سب کچھ حسب معمول تھا، سوائے ایک شے کے، فخر کے۔ وہی فخر جو ہمیشہ دروازے سے دور بیٹھا رہتا تھا، اس روز پہلی بار سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، نہ کوئی پھول، نہ تحفہ، نہ ساز، بس اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو علینا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک سناٹا، ایک زخم، ایک سچائی۔ شہزادی علینا، اس نے نرمی سے کہا، میں تمہارے قدموں میں نہ محبت مانگنے آیا ہوں، نہ تمہارا چہرہ دیکھنے، میں صرف ایک سوال لایا ہوں، کیا تم خود کو جانتی ہو؟ علینا چونک گئی، وہ ہنسی جیسے مذاق سمجھ رہی ہو۔ تمہاری ہمت کی داد دینی چاہیے فخر، میں نے تمہیں کبھی اہمیت نہیں دی، نہ کبھی تم سے کوئی وعدہ کیا، پھر تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ فخر کی آواز میں کانپتی ہوئی استقامت تھی۔ میں وہ ہوں جو دور بیٹھ کر تمہارے اندر کی تنہائی دیکھتا رہا، جو تمہارے چہرے پر مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے اندھیرے کو پہچانتا رہا۔ تم مردوں کے دلوں سے کھیلتی رہی ہو، لیکن اپنا دل، اسے تم نے کب دیکھا ہے علینا؟ ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ علینا نے محسوس کیا کہ اس کے خادم بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ سازندے کے ہاتھ سے ساز کی دھن رک گئی، ہوا تھم گئی۔ تم کون ہو فخر؟ علینا نے نرمی سے پوچھا۔ فخر نے نیچی نظریں کیے کہا، میں تمہارے جھوٹے عشق کا وہ آئینہ ہوں جس میں تم پہلی بار خود کو دیکھ سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی فریاد، صرف ایک نظر جو علینا کے دل پر پہلی بار لرزہ طاری کر گئی۔ اس رات علینا نے کسی مرد کا خط نہ کھولا، نہ کسی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، نہ خوشبو لگائی، نہ زیور پہنا۔ وہ بس ایک بات سوچتی رہی، کیا میں خود کو جانتی ہوں؟ یہ سوال ایسا نہ تھا جس کا جواب کسی ساز میں ملتا، کسی چٹھی میں یا کسی عاشق کی زبان سے۔ یہ سوال دل کے اس دروازے پر دستک دے رہا تھا جسے وہ برسوں سے بند رکھے بیٹھی تھی۔ صبح طلوع ہوئی، مگر علینا کے دل کی رات باقی تھی۔ وہ بدن پر مہنگا لباس پہنے مگر روح میں بے لباسی لیے محل کے وسیع ویران برآمدے میں تنہا بیٹھی تھی۔ فخر کی باتوں نے اس کے دل میں جیسے کوئی چٹان گرا دی ہو، اور وہ اندر ہی اندر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ وہ عورت جو کبھی ہر مرد کو خود پر فریفتہ کر کے خوشی محسوس کرتی تھی، اب اپنے ہی عکس سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایک روز چپکے سے وہ اپنے کمرے سے نکلی اور پرانے باغ کے اس کونے میں جا پہنچی جہاں کبھی اس کی ماں اسے دعا مانگنے لے جایا کرتی تھی۔ وہ جگہ اب ویران تھی، گھاس اگائی تھی، پرندے خاموش تھے اور درخت سوکھے، بالکل ویسا ہی منظر جیسا اس کے دل کا حال تھا۔ علینا وہاں جا بیٹھی، نہ کوئی ساز تھا، نہ سازندہ، نہ خادمہ، نہ شوق، نہ فریب، بس وہ تھی اور خاموشی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ بے ساختہ بولی، یا رب، میں تھک گئی ہوں۔ وہ دعا نہیں جانتی تھی، توبہ کا طریقہ بھی نہ آتا تھا، لیکن جو لفظ نکلے وہ دل سے نکلے۔ تو نے مجھے حسن دیا، لوگوں کی محبت دی، ہر لمحہ میری مرضی کا کر دیا، مگر میں خود کو گم بیٹھی۔ میں نے تیری نعمتوں کو کھیل بنا دیا، اب مجھے واپس بلا لے، مجھے صاف کر دے، مجھے نیا بنا دے، یا رب مجھے اپنا عشق دے۔ فضا میں جیسے ہوا بھی رک گئی تھی، دھوپ کی ایک ہلکی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی جواب آیا ہو، کوئی روشنی اندر سرایت کر رہی ہو۔
اس دن کے بعد علینا نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس نے وہ تمام خطوط جلا دیے جو اسے کبھی فخر کا، کبھی ہارون کا، کبھی زبیر کا عاشق بناتے تھے۔ اس نے خادماؤں سے کہا کہ میری خوشبوئیں، میرے ملبوسات سب ضرورت مندوں کو دے دو۔ میں اب اپنے آپ سے پردہ کرنا چاہتی ہوں، دوسروں سے نہیں۔ محل کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اب تنہا چلتی ہے، خاموش رہتی ہے اور اکثر اندھیری راتوں میں چھت پر آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ کسی نے کہا علینا دیوانی ہو گئی ہے، کسی نے کہا اسے کوئی جھٹکا لگا ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی علینا کو خدا کی طرف سے جھٹکا لگا تھا، اور وہ جھٹکا اس کے لیے جگانے والا بن گیا۔ چند ماہ بعد ایک درویش محل کے قریب سے گزرا۔ علینا خود اسے روٹی دے کر گئی۔ درویش نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کوئی چمک ہے۔ اس نے پوچھا کیا تو وہی علینا ہے جس کے حسن کے قصے مشرق سے مغرب تک پھیلے تھے؟ علینا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ اب دکھاوے کی نہ تھی۔ نہیں درویش، وہ علینا مر چکی ہے، اب ایک بندی خدا باقی ہے جو سچے عشق کی تلاش میں ہے۔ درویش نے سر ہلایا اور کہا تو کامیاب ہوئی۔ رب کی طرف پلٹ آنا جھوٹے عشق سے 1000 گنا بہتر ہوتا ہے۔ کہانی مکمل ہوئی۔ علینا کی جھوٹی محبتوں کا سفر اسے سچے رب تک لے آیا۔ سبق: عشق قاذب انسان کو رسوا کرتا ہے، مگر سچے دل سے کیا گیا رجوع انسان کو پھر عزت بخشتا ہے۔